قائد اعظم نقشے بےمانی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دنیا میں عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے در وا کیے ہوتے ہیں تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے کہ جس میں تمام قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی جناح تھا۔ آپ کے والد جو گجرات کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے مگر کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ ان کا شمار کراچی کے مالدار تاجروں میں ہوتا ہے۔ پونجا جناح چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور ان کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلائے گا۔ جب یہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا تو یہ مسلمانان برصغیر کا سب سے بڑا محسن بنا اور انہیں آزادی سے ہمکنار کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ کے والد تو چاہتے تھے کہ محمد علی جناح ان کے ساتھ مل کر کاروبار کریں، مگر پونجا جناح کے ایک انگریز دوست نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرسٹری کے لیے انگلستان بھیج دیں۔ چنانچہ قائد اعظم کو 1893 میں انگلستان بھیج دیا گیا۔ جب آپ انگلستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک عورت جس کا تعلق آپ ہی کے خاندان سے تھا وہ رونے لگی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ تم نہ رو، میں انگلستان سے بڑا آدمی بن کر آؤں گا۔ قائد اعظم 1896 میں واپس آئے۔ آپ نے کراچی میں پریکٹس کا آغاز کیا۔ آپ نے پہلا مقدمہ اپنے والد کا لڑا جو آپ نے اپنی بصیرت کے بل بوتے پر جیت لیا۔ کراچی میں آپ کی پریکٹس زیادہ نہ چلی، لہٰذا آپ بمبئی چلے گئے۔ وہاں آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ آپ نے بمبئی میں بطور مجسٹریٹ 6 ماہ فرائض انجام دیے۔ آپ کو ایک صوبائی قانون دان جوائنٹ اولا نے 1500 روپے ماہوار پر بطور جج کام کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ نے وہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک دن میں 1500 روپے کما سکوں۔ 1906 میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا قیام ہوا جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت آپ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے رکن تھے۔ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرنا مزید آسان ہو گیا۔ اس سلسلے کی کڑی مساک لکھنؤ ہے جو کہ 1916 میں ہوا۔ اس معاہدے میں ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو الگ قوم تصور کیا۔ ان تمام خدمات کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ آپ کی عظمت کا اعتراف ہندو بھی کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوؤں نے بمبئی میں جناح ہال تعمیر کروایا۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیرے فراست کے چرچے ہیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ نے ہندوؤں کی اصلیت کو ظاہر کر دیا۔ جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو آپ اس وقت انگلستان میں تھے۔ آپ فوراً واپس آئے اور برصغیر میں کئی جگہ جلسے منعقد کروائے۔ آپ نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے۔ آپ نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ بقول علامہ اقبال، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے خیبر پختونخوا کو ملا کر ایک مسلم ریاست کی تشکیل کی تجویز دی، لہٰذا برصغیر
میں دو قومی نظریہ مزید زور پکڑ گیا۔ علامہ اقبال کے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری رحمت علی نے 1933 میں اس کو پاکستان کا نام دیا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہدف مل چکا تھا، انہوں نے اس ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ قائد اعظم بھی دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے دو قومی نظریہ کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، دونوں کے عقائد، رزمیہ، کہانیاں، ہیروز ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے۔ علامہ جانتے تھے کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے قائد اعظم پر زور دیا کہ وہ واپس آ کر مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ علامہ اقبال کے اصرار پر قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے بعد آپ نے آزادی کی جدوجہد کو مزید ہوا دی۔ آپ نے برصغیر میں مختلف جگہوں پر جلسے منعقد کروائے، مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پر ہندو بہت تلملائے، مگر قائد اعظم کی بصیرت کے سامنے ٹک نہ سکے۔ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے شبنم کی مانند تھے، جبکہ آپ ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے ایک طوفان تھے، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ 23 مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس جلسے میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آنے لگی اور برصغیر میں آزادی کی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ہندوؤں نے اس جدوجہد کو روکنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر یہ تحریک دب نہ سکی، کیونکہ آزادی کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا تھا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم، جاں ہے محمد علی جناح۔ وہ حقیقی معنوں میں مرد میدان تھے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بے پایہ کوششوں سے علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ پوری قوم کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ قائد اعظم نے بھی پاکستان بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ 3 جون 1947 میں برطانوی حکومت نے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا۔ آخرکار قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ رمضان المبارک کی ایک مبارک رات تھی۔ تمام مسلمانان برصغیر نے سکھ کا سانس لیا۔ بقول حامد علی خان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ جب پاکستان بن گیا تو اس نوزائیدہ مملکت کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا، اور قائد اعظم نے یہ کام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ انہوں نے ہندوستان سے آئے ہوئے لٹے پٹے مہاجرین کے لیے رہائش، خوراک اور علاج وغیرہ کا بندوبست بڑی خوبی سے کیا۔ وہ بہت زیرک اور دور اندیش تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ساری زندگی انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں ہی نہ گزار دیں، وہ مسلمانوں کو آزادی اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ بقول شاعر، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا۔ آپ نے ملکی مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک پارسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر دگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اس سے کہا کہ
آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو میرے ایکس رے دکھائیے گا۔ قائد اعظم پاکستان کی بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ جب ان کا جسم اور دماغ تھکن سے چور ہوتا تو اس وقت بھی اہم فائلوں کے مطالعے میں مصروف رہتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے لنکن ان کالج میں صرف اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ اس کالج کی آئیڈیل شخصیات میں حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطبات میں 14 سے زائد مرتبہ خلفائے راشدین کے نظام کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ اسے پاکستان میں نافذ کرنے کے عزم کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ ایک موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، اگر حضرت عمر کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا رہ جائے گا؟ بحوالہ رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ، کراچی، شمارہ اگست ستمبر 2012۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسے سیمینار میں شرکت کی اور بیان بھی فرمایا جو صحابہ کرام کی شان اقدس کے موضوع پر منعقد کیے گئے تھے۔ قائد اعظم نے رتن بھائی کے ساتھ شادی کے موقع پر اس کے مسلمان ہونے کی شرط لگائی تھی۔ قائد اعظم رتن بھائی کو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کے حقیقی تایا جان مولانا نذیر احمد صدیقی کے پاس لے گئے، جنہوں نے رتن بھائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کا جھنڈا پہلی مرتبہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرانے کو ترجیح دی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پہلا جمعہ آرام باغ کراچی میں مولانا شاہ عبدالعلیم کی امامت میں ادا فرمایا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جید عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ بحوالہ رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ، کراچی، شمارہ اگست ستمبر 2012۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ مسلمانوں کے اس لیڈر اور محسن کو 11 ستمبر 1948 میں اپنے خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات پر ہر پاکستانی سوگوار تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ملک کے جید عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور انہیں بڑے اعزاز و احترام سے کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ایک پرشکوہ مزار بنایا گیا ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اب ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر ہمارے قائد اعظم اپنی جان تک قربان کر گئے، ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔